درسقرآن.com کے حوالے سے صحت مند رمضان پروگرام میں آج ہم بات کریں گے کینسر کیا ہے، کینسر کا علاج قرآن سے کس طرح ممکن ہے اور کیا یہ قابل علاج مرض ہے یا نہیں، اور اگر کیمو تھراپی یا دیگر کچھ اور علاج اس کے ساتھ کیے جا رہے ہوں تو ان میں کس طرح سے زیادہ اچھے طریقے سے سپورٹ حاصل کی جا سکتی ہے۔ جب کینسر کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے کینسر کا نام ہی ایک خوف پیدا کرتا ہے، اور صرف مریض کو نہیں بلکہ مریض کے ساتھ بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی خوف کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اور واقعتاً اگر یہ بات دیکھی جائے تو یہ ایسا ہی ہے، کینسر وہ کسی بھی جگہ کا ہو، یہ ایک خوف زدہ چیز ہے۔ اور اس وقت تو سائنسدان اور ماہرین یہ بات بتاتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے گرو کرنے والا مرض وہ کینسر ہے، اور اگلے سالوں میں ہر دوسرا فرد کینسر کے اندر مبتلا ہوگا، یہ صورتحال ظاہر لگتی ہے۔ کینسر اٹ سیلف ہے کیا؟ اس کو ایک آسان معنوں کے اندر، آسان لفظوں میں آپ کو یہ سمجھا دے کہ کینسر کیا چیز ہے، اسے یوں سمجھ لیجئے کہ جسم کے اندر جتنے بھی نظام موجود ہیں، جتنے اعضاء موجود ہیں، یہ مجموعہ ہے مختلف قسم کے خلیات کا۔ بس کینسر خلیات کی نشو و نما بے ربط اور بے ضابطہ اکٹھی ہونا شروع ہو جائے، جسم کے کسی حصے میں بے ترتیبی کے ساتھ بہت تیزی سے خلیات کی نشو و نما ہونا شروع ہو جائے، تو بس یہ مرض جو ہے یہ کینسر ہے۔ تو جس حصہ میں کینسر وقوع ہوتا ہے، جس حصہ میں کینسر کی سمٹمز آنے لگتی ہیں، اس حصہ کی مناسبت سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ مثلا خون کے خلیات میں تیزی آنا شروع ہو جائے، خون کے خلیات میں خرابی آنا شروع ہو جائے، تو خون کے خلیات میں خرابی آنے کی بنا کے اوپر بلڈ کینسر جو ہے وہ اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر ہڈی کے اوپر ہڈی کے خلیات کی ایب نارمل گروتھ ہونا شروع ہو جائے تو اسے بون کا کینسر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جسم کے کئی اعضاء کا کینسر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کیا یہ قابل علاج ہے، اور اس کا علاج کس طرح سے ہونا چاہیے، کس طرح سے اس کا علاج ممکن ہے؟ اس کے لیے ہمیں ایک بنیادی بات تو سمجھنی ہے۔ وہ بنیادی بات یہ ہے کہ کینسر قابل علاج مرض ہے، اور اس سے ہم نے خوف زدہ نہیں ہونا۔ تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ جو لوگ کینسر کے مرض میں خوف زدہ نہیں ہوئے، وہ خوش رہے، انہیں خوشی کے ساتھ رکھا گیا، ٹینشن، انگزائٹی، سٹریس ان کے اوپر سے ختم کیا گیا، تو وہ آٹومیٹیکلی انہوں نے ایک لمبی زندگی بھی گزاری اور کینسر کو انہوں نے فائٹ کیا۔ لیکن جب کینسر کا خوف لاحق ہو جائے تو پھر یہ مریض بہت جلدی اپنا آپ چھوڑ دیتا ہے، اور کینسر بہت تیزی کے ساتھ جسم کے اندر گرو کرنے لگتا ہے۔ عمومی طور پر کینسر کے علاج کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دفاعی نظام کو انہانس کریں، اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کریں۔ دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی طرف متوجہ ہونا ہے؟ دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جب انسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توکل کا راستہ اختیار کرتا ہے، تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان صرف روحانی طور پر مضبوط ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے نتیجے میں اللہ کی ذات پر توکل کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر دنیا کا، چیزوں کا اور بیماریوں کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کے اوپر بیماریوں کا خوف کم ہوتا ہے تو انسان کا جسم اچھی نشوونما کرتا ہے، انسان جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب انسان مجموعی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے، تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے، یہ یقیناً ان چیزوں سے بھی بچ جاتا ہے جن چیزوں کے کھانے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے۔
اور ان رویوں سے بھی بچ جاتا ہے جو رویے انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت رجوع کرنے کا ایک بہت بڑا کمال ہے، اور جو شخص ان چیزوں سے بچنے لگتا ہے خود بخود بیماری کو ڈیولپ کرنے والے، بیماری کو بڑھانے والے اثرات کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم تقوی اختیار کرتے ہیں تو اس سے ہمارا دفاعی نظام مضبوط ہوگا، تقوی اختیار کرتے ہیں تو اس سے ہماری قوت میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی کے اندر خوراک بہت عمدہ نہیں تھی، رہن سہن بہت عمدہ نہیں تھا، لیکن تقوی ان کے اندر بہت عمدہ تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ جسم کے کمزور تھے، بھوک کے ساتھ اکثر و بیشتر رہتے تھے، پیٹ ان کا خالی رہتا تھا، جسم کے اوپر ان کے گوشت اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ان حضرات کی زندگی کے اندر دیکھیں پریشانیاں نہیں تھی، ٹینشن نہیں تھی، انگزائٹی نہیں تھی، خوف نہیں تھا۔ ان حضرات کی زندگی کے اندر جو ہے بیماریاں دیکھنے میں نہیں ملتی، کیا ہے وہ تقوی تن بہت آگے تھے، انہوں نے تقوی والی زندگی کو اختیار کر رکھا تھا۔ اور واقعی یہ ایک راز ہے، اگر ہم تقوی کو اختیار کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کے اندر بیماریاں، آزمائشیں، پریشانیاں یہ رفع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ www.darsequran.com